بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل میں نے ختم کی تھی۔ تو جانے کیسے اس کتے کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ماں باپ نے ثروت کا رشتہ کر دیا ہے، تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسے خون اترا ہوا تھا جیسے وہ اس کے ماں باپ کو کھا جائے گا۔ وہ گاہے بگاہے اس کی ماں کو بھونکتا رہتا تھا، لیکن ثروت اسے چپ کراتی تھی۔ اب تو اس کی ماں کو بھی کتے سے خوف آنے لگا تھا، لیکن ثروت اپنی ماں کو سمجھا دیتی کہ امی کوئی بات نہیں، یہ جانور ہے، ظاہر ہے بے زبان ہے، آپ اسے اگنور کریں۔ لیکن کتے کے اندر تو جیسے کہ دھن سوار تھی کہ اب اس کی ماں کو کھا جائے گا۔ آخر پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہوا کہ اس کی ماں نے کتے کو ایک دن کھانا نہیں دیا۔ ثروت کالج تھی تو اس کو ایسا غصہ چڑھا ہوا تھا کتے کو، تو اس نے کوئی بہانہ ڈھونڈنے کے ہی انتظار میں تھا، اس نے اس کی ماں کو کاٹا۔ جیسے ہی کاٹا تو ماں کا تو جیسے برا حال ہو گیا۔ اس کا باپ فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر گیا، وہاں اس کو انجیکشن لگوایا۔ اس زمانے میں جب کوئی کتا کاٹ جاتا تھا تو 14 انجیکشن لگتے تھے۔ اس طرح 14 دن تک اس کی ماں کو 14 انجیکشن لگتے رہے۔ جیسے اس کی ماں صحیح ہوئی تو اس نے ضد پکڑ لی تھی کہ اب تو اس کتے کو گھر سے نکالے۔ وہ اپنے شوہر کو آتے جاتے کہتی تھی کہ دیکھیں احمد، یہ کتا خطرناک ہو گیا ہے، اسے گھر سے نکالیں۔ لیکن ثروت نے تو جیسے رونا پٹنا شروع کر دیا اور کہا نہیں امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ پلیز اسے نہ نکالیں، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ تو کتے کو اس نے، جیسے وہ کتا نہیں انسان تھا، ثروت نے سمجھایا تو کتا بھی اس کی ماں کے پیروں میں بیٹھ گیا جیسے معافی مانگ رہا ہو۔ تو اس کے ماں بھی آخر انسان تھی، اسے ترس آ گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور اس طرح ثروت کی زندگی میں جیسے پھر سے بہار آ گئی اور وہ کتے سے کھیلنا شروع ہو گئی، اس کے ساتھ بال سے کھیلتی اور جہاں بھی جاتا کتا اس کے ساتھ آتا جاتا۔ کتا نہیں تھا، اس کا دوست لگتا تھا۔ محلے کی لڑکیاں اور اس کے جتنے بھی محلے والے تھے ثروت کے اس قدر گرویدہ تھے، وہ کیوں نہ ہوتے، وہ تھی اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی اپسرا زمین پر اتاری ہو۔ اسے دیکھنے کے لیے پورا محلہ اکثر شام کو اکٹھا ان کے گھر ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس سے باتیں کرتا۔ ثروت سب کی خوب آؤ بھگت کرتی۔ اللہ نے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اس کے ساتھ وہ اخلاق کی بھی بہت زیادہ اچھی تھی۔ پورے محلے میں مشہور تھی کہ ثروت بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملتی ہے۔ لیکن کتے کو اس کی دوستوں کا آنا جانا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ان کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے گھر کوئی آئے۔ آہستہ آہستہ کتے کی آنکھوں میں جیسے مقناطیسیت تھی، اس نے اس کو محلے والوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب ثروت گھر میں اکیلے کمرے میں گمسم بیٹھی رہتی تھی، وہ ہوتی تھی اور کتا ہوتا تھا، جیسے کتا اس سے باتیں کر رہا اور ثروت اس کی سن رہی ہو۔ تو اسی طرح زندگی اس کی گزرتی رہی۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، کالج جاتی تھی، کتا اس کے ساتھ ہوتا تھا اور باہر بیٹھ جاتا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوتی کتا واپس اس کو لے کر گھر آ جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ثروت بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو کتا میرا ساتھی ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی جیسے کتا تھا۔ بہرحال ثروت کے ایک دن سسرال والے آئے، اس کے عید کا دن تھا اور اس کی عیدی لے کر کچھ دن پہلے آئے کہ اس کی ہم عیدی لے کر جاتے ہیں۔ پھر کتے سے برداشت نہیں ہوا، کتے نے خوب گھر میں ادھم مچایا، یعنی کافی چیزیں جو اسے ہو سکتی تھی، گھر کے کپڑے، بچوں کے کپڑے تھے وہ پھاڑ دیے اور جیسے کہ ان کو کھا جائے گا۔ وہ لوگ بھی اس قدر خوفزدہ ہوئے ثروت کے سسرال والے، تو وہ دوبارہ نہیں آئے اور انہوں نے انکار کہلوا دیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے رشتہ نہیں کرتے۔ حالانکہ ثروت انکار کیے جانے کے قابل تو تھی نہیں، کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ بھی بہت تھی اور خوبصورت بھی بہت تھی۔
اسے کوئی انکار کرتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی کہ آخر ایسا اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی تیسری بیٹی کی بھی منگنی انہوں نے کر دی تھی، لیکن ثروت کی منگنی نہیں ہو پا رہی تھی۔ جیسے ہی کہیں رشتہ ہوتا بس کتے کی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا۔ بس اسی طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ وہ زندگی کے 16ویں سال میں تھی اور حسن و جوانی اس کے پورے عروج پر تھی، پورے شباب پر تھی۔ ایک رات وہ پھر فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر میں آئی، اور جب سیکنڈ ایئر اس نے کلیئر کر لیا تو وہ پارٹی، الوداعی پارٹی کالج والوں نے اس کو دی، مطلب تمام اسٹوڈنٹس کو دی، تو وہ بھی خوب تیار ہو کر اس میں گئی۔ اس دن وہ ثروت عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کوئی آسمان سے اتری ہوئی اپسرا ہو، زمین پر آ گئی ہو۔ اس دن اس کا حسن اپنی فل جوانی پر تھا، اور کتا اس کو دیکھ کر ایسے ہو رہا تھا جیسے کہ اس کو کھا جائے گا یا اس کے ساتھ کچھ کر دے گا۔ جیسے اب کتے کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ سردیوں کی تقریباً 20 دسمبر کی شام تھی۔ ثروت جب اپنے کالج گئی، شدید سردی پڑ رہی تھی، اور ثروت خوب بن ٹھن کر اپنے کالج میں گئی الوداعی پارٹی میں۔ جیسے ہی کتا بھی اس کے ساتھ ہی، میں نے آپ کو بتایا ساتھ ہی ہوتا تھا، وہ باہر بیٹھا، ثروت کالج کی پارٹی اٹینڈ کر رہی تھی، اور جیسے پارٹی ختم ہوئی ثروت گھر آئی، آتے ہی اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ اب اس کو 104 بخار تھا۔ اب ماں باپ پریشان ہوئے، اسے فوراً ڈاکٹر کو لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے دوائی دی کہ معمولی بخار ہے تو یہ اتر جائے گا، اوپر سے ٹھنڈ بھی عروج پر تھی۔ ماں نے پھر بھی اس کے باوجود اس کو پٹیاں کی، اس کا بخار ہلکا ہوا، لیکن اس پہ ہی بس نہیں چلا۔ ثروت کا بخار تھا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اس کا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ ڈیلی ماں باپ اس کو ہاسپٹل لے کر جاتے، ڈاکٹر تسلی دیتے کہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کی ان دنوں میں صحت بھی اس قدر گر چکی تھی جیسے وہ ثروت نہیں، کوئی ایک عام سی بالکل دبلی پتلی لڑکی ہو گئی تھی۔ اس کا کلر بہت خراب ہو گیا تھا، تو وہ 1 ہفتہ بخار میں تڑپتی رہی۔ اس دن شدید سردی تھی، اور اچانک ایسے طوفانی بارشیں شروع ہو گئی، تو اس کو ڈاکٹر کے لے کے جانا تھا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ تو ماں نے گھر میں جو دوائیں ڈاکٹر نے دی تو وہ اس کو دی۔ اس دن اسے بہت شدید بخار تھا، اور بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ثروت بار بار اپنی ماں کو بلا رہی تھی کہ ماں مجھے بچاؤ، مجھے بہت بخار ہے، ماں مجھے بچاؤ، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور ثروت تڑپ تڑپ کر اس شدید طوفانی رات میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ابھی یہی باتیں میری بھابھی نے سنائی تھی، تو ان کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کیونکہ اس کے مرے ہوئے 2 سال ہی ہوئے تھے۔ تو ابھی کہانی انہوں نے کہا یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، اصل کہانی تو اس کے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو میں اس کے سے آگے آپ کو ابھی اور سناؤں گی کہ اس کے بعد ثروت کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بیچاری جوان لاش، تڑپ تڑپ کر جوان بچی دنیا سے چلی گئی، اور اس کی ماں کا جو حال ہوا، باپ کا جو حال ہوا، وہ بیان سے باہر ہے۔ ماں تو دیواروں سے ٹکریں مار مار کے رو رہی تھی، اور باپ زمین پہ پٹک رہا تھا خود کو کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا میری بیٹی کے، یہ کیا ہو گیا۔ ایک ان کے گھر قیامت کا سما تھا، اور پورا محلہ ان کے گھر میں جمع ہو چکا تھا کہ 16 سالہ جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی۔ لیکن کہانی یہیں پہ ابھی ختم نہیں ہو جاتی، کہانی میں ابھی ٹویسٹ جو اصل ہے وہ ابھی باقی ہے۔ اصل کہانی تو اس کے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ پوری کہانی سننے کے لیے اگلے پارٹ کا انتظار کریں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں۔